بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ان افراد کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے جو سچے عاشقان رسول اور اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو بات کی ٹھیک سمجھ آ سکے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے خاص طور پر عید میلاد النبی کی اہمیت اور ربیع الاول کے بابرکت وظائف کے بارے میں بتایا ہے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں تمام مسلمانوں کی نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ ناظرین، اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ دنوں میں فضیلت کے اعتبار سے جمعہ کا دن اور مہینوں میں فضیلت کے اعتبار سے ماہ رمضان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح عاشقان رسول کے لیے ربیع الاول کا مہینہ سب سے زیادہ فضیلت، اہمیت، بے پناہ فضائل و برکات کا حامل ہوتا ہے۔ عاشقان رسول اس بابرکت مہینے میں اپنے نبی کی محبت میں گھر گلیاں اور بازار سجا کر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان کا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اور عشق رسول کی کیوں کر اہمیت نہ ہو کہ جبکہ عشق ہی تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس عشق کے صدقے ہی ہمیں دین ملا، اسلام ملا اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب ہوئی۔ اور ویسے بھی ناظرین، ملت کے ساتھ محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت میں شدت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور ناظرین، جب محبت شدت اختیار کرتی ہے تو اسے عشق ہی کہتے ہیں۔ یہ نبی سے عشق ہی تھا کہ جس نے منہ سے دان نکلوا دیے، اور یہ عشق ہی تھا جس نے سریعاں کولوں پہ لٹا دیا، اور یہ عشق ہی تھا جس نے عین الحق کی صدا بلند کی، اور ناظرین یہ عشق ہی تھا جس نے گلیوں اور بازاروں کو محبوب کے لیے صاف کیا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، جس طرح ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے جس میں کوئی شک نہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے یعنی ربیع الاول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ فرماتی ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو رحمت کے دروازوں کا ناظرین کھلنا ہی بنتا تھا، کیونکہ میرے نبی ہی رحمت للعالمین ہیں، اور ربیع الاول ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی عید میلاد النبی کی فضیلت اور اہمیت جسے ہم نے اپنی ناقص عقل کے ساتھ بیان کیا، مگر جتنا بھی کیا عشق مصطفیٰ میں اور اہل بیت کی محبت کے صدقے کیا۔ ناظرین، اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنی جائز حاجات کے لیے ربیع الاول کا وظیفہ کرتے ہیں تو محمد والے محمد کے صدقے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز اور نیک حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اگر آپ جادو، سحر، جنات، آفت و بلیات، نظر بد، تنگ دستی، غربت و افلاس، قرض کی لعنت، اولاد کا نہ ہونا یا نافرمان ہونا، بیوی کا بے ادب ہونا یا شوہر کا راہ راست پر نہ ہونا، کاروبار کا نہ چلنا، رزق میں کمی یا بے برکتی ہونا، یا آپ کو دشمن کا بیجا خوف ہو، ان تمام مسائل کے روحانی حل کے لیے ربیع الاول کا ایک وظیفہ ہی آپ کے تمام مسائل کا روحانی حل ہے۔ ناظرین، وظیفہ کے لیے آپ نے یکم ربیع الاول کو روزہ رکھنا ہے، اور بعد السحری آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کر کے 1100 بار درود ابراہیمی اور 3 بار سورہ یاسین کی تلاوت مکمل یقین اور اعتقاد کے ساتھ کرنی ہے، اور بعد از افطاری آپ نے حسب توفیق صدقہ ادا کرنا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر 1100 بار درود ابراہیمی اور 3 بار سورہ یاسین آپ نے پورا مہینہ تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ پورا سال میں ایک بار ہی کرنا ہوتا ہے، اس لیے مکمل اعتقاد کے ساتھ وظیفہ کریں۔
کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی ہر نیک اور جائز حاجات انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ کوشش کریں دوران وظیفہ لڑائی جھگڑا، چرس، پان، سگریٹ، چوری، چغلی، غیبت اور مکروہ چیزوں سے مکمل طور پر پرہیز کریں، اور اپنے کردار کو اس طرح بنائیں جس طرح سے ایک سچا عاشق رسول ہونا چاہیے۔ ناظرین، بزرگ فرماتے ہیں اگر ربیع الاول کے مہینے میں کوئی فرد نقش اسم اعظم تحریر کرے تو تا زندگی اس فرد کی نیک اور جائز حاجات اللہ کی رحمت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی فرد نقش اسم اعظم تیار کرنا چاہتا ہے جو کہ بے حد افضل اور بابرکت ہے تو اسے چاہیے کہ یکم ربیع الاول کو روزہ رکھے اور اسم اعظم مشک و زعفران سے تحریر کرے، اور اس نقش مبارک پر 11,000 بار درود ابراہیمی اور 11,000 بار یا لطیف و یا رزاق پڑھ کر دم کرے، اور اس عمل کو کمپلیٹ کرنے کے بعد حسب تفیق صدقہ کرے۔ اب اس نقش مبارک کو گلے میں پہن لیں یا گھر میں کسی پاک جگہ پر رکھ دیں۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجات اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ نقش اسم اعظم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر اسم اعظم کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے کوئی حاجت طلب کی جائے تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، مگر ایسا ممکن نہیں کہ اسم اعظم کا فیض جاری نہ ہو۔ نقش اسم اعظم کی فضیلت اور اہمیت اس بابرکت مہینے کے لحاظ سے اس قدر وسیع ہے کہ اسے تحریر کرنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کے فضائل و برکات کو تحریر کرنے کے لیے اگر دنیا کے تمام درختوں کو قلم اور سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے تو تب بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ اسم اعظم کے فضائل و برکات تحریر کیے جا سکیں۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگوں کی طرف سے آپ کی سہولت کے لیے نقش اسم اعظم خود بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ سلسلہ کی طرف سے نقش اسم اعظم لکھنے والے یہ وہ متقی اور پرہیزگار افراد ہوتے ہیں جنہوں نے اسم اعظم کی زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے، اس لیے ان نقوش کے فضائل و برکات لامتناہی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سلسلہ کی طرف سے نقش اسم اعظم منگوانے کے لیے مشک و زعفران اور عنبر کا ہدیہ 450 روپے اور ٹی سی ایس کوریئر کی فیس 250 روپے ادا کرنا ہوتی ہے۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ہدیہ ادا کرنا افضل ہوتا ہے، اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے کسی وجہ سے تو ٹی سی ایس کوریئر کی فیس سائل کی ذمہ ہوتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851999 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام مسلمانوں کی نیک جائز خواہشات اور حاجات کو پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔